لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بدعتیں رائج کی ہیں، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بدعتیں پھیلائی ہیں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بدعتی ہے۔ میں نے کہا مجدد ہوتا ہی وہ ہے جو بدعت مٹاتا ہے، سنت کو اگاتا ہے، جو بدعت مٹاتا ہے سنت کو پھیلاتا ہے۔ آپ نے اپنے دور کے اندر ہندوؤں کے میلوں پر جانے والے مسلمانوں کے نام سخت خط لکھا جو ان کے میلوں پہ جانا منع ہے، ان کے مندروں پہ جانا منع ہے، ان کے مندروں پہ جانا یہ کیونکہ وہ بتوں کے معبد ہیں، کیونکہ وہ ان کے کفار کے عبادت خانے ہیں، وہاں مسلمان نہیں جا سکتا۔ خط لکھ کر سارے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ اس وقت لوگ قبروں کا طواف کرتے تھے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جاہل آپ بھی موجود ہیں قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبروں کا طواف کرنا شرک، یہ حرام ہے، اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو سخت حرام ہے۔ کچھ لوگ قبروں کو بوسہ دیتے تھے، سوال پیش ہوا یا شہید قبروں کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ فرمایا اگر تعظیم کی نظر سے دیا تو حرام، عبادت کی نظر سے دیا تو شرک۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، بندہ فقیر یہ کہتا ہے کہ بوسہ دینے سے بچا جائے تاکہ علماء میں غلط فہمیاں اور لوگوں میں عوامی غلط فہمیاں پیدا نہ ہو، بچا جائے اور احتیاط کی جائے۔ بدعت کو ختم کیا اور سنت کو رائج کیا۔ اور اس وقت میں جتنے فتنے سر اٹھا رہے تھے، جتنے لوگوں نے جو مسلمانوں کے عقائد مسلم عقائد تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے علم کے کمال سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، ان سارے عقائد جو فاسد عقائد تھے ان کا رد کر کے مسلمانوں کو ستھرے اور پاکیزہ عقائد عطا فرمائے، پاکیزہ عقیدے عطا فرمائے۔ اور مجدد کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے سارے علوم پر مہارت رکھتا ہے، سارے علوم پر مہارت رکھتا ہے۔ میں بتاؤں کہ مجدد کی خدمات کیسی ہیں، کس چیز کو اٹھاؤں، کہاں بیان کروں؟ صدی کے سارے علماء ایک طرف، ان کے فتوے ایک طرف، اعلیٰ حضرت کا فتوی ایک طرف، میں آپ کو گنوانے لگا۔ پوری صدی کے قرآن کے ترجمے کرنے والے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ کنز الایمان ایک طرف۔ صرف میں نہیں کہہ رہا، پوری پاکستان کی سپریم کورٹ میں علماء چیلنج کر چکے ہیں کہ لائیے باقی سارے ترجمے اور رکھیے سامنے کنز الایمان کو اور دیکھو ایک ایک عبارت اور ایک ایک ورد اور ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ۔ خدا کی قسم ہر آیت سے خدا کی جلالت اور عظمت کا بھی اظہار ہوگا، نبی کی رسالت کو، نبی کی عظمت کا بھی اظہار ہوگا ایک ایک آیت سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر جماعت اہل حدیث سید یوسف زئی نے شاہ نامہ اسلام میں لکھا، وہ کہتا ہے کنز الایمان پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر آیا ہے اعلیٰ حضرت نے خدا کی عظمت اور جلالت کا خود اہتمام فرمایا۔ جہاں جہاں رسول پاک کا ذکر آیا ہے ادب اور احترام کا اعلیٰ حضرت نے لحاظ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں خود جانتا ہوں کہ جو اہتمام احمد رضا نے اپنے قرآن کے ترجمے میں کیا ہے وہ اہتمام اہل حدیث کے علماء کے ترجموں میں بھی نہیں ملتا۔ لوگوں نے لفظی ترجمے کیے، لفظی ترجمے کیے اور لفظی ترجمے کر رہے ہیں، کئی جگہوں پر بے ادبیاں کر دی، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی ایسا کیا ہے، ان کے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو سینے میں اس کے رسول کے پاور اٹھنے لگے۔ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، ان کا سارے 113 صدیوں کے ترجمے ایک طرف اور میرے رضا کا ترجمہ ایک طرف، اور 102 علوم ایسے تھے، کتنے؟ 102 علوم ایسے تھے جو صرف اعلیٰ حضرت کو آتے نہیں تھے بلکہ اس میں پوری مہارت حاصل تھی، پوری مہارت کا تامہ حاصل تھی میرے اعلیٰ حضرت کو۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ احمد رضا کو مان لینے سے بندہ یہ مسلمان ہونے سے نکل نہیں جاتا۔ احمد رضا کی پیروی اور احمد رضا کو اپنا امام بنا لینے سے بندہ مسلمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ دیکھو ایک بندہ لاہور میں رہنے والا اپنے آپ کو لاہوری کہتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا جو لاہوری ہے وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا جو لاہوری ہے وہ پاکستانی بھی ہے، جو سندھی ہے وہ پاکستانی بھی ہے، جو پشاور میں رہتا ہے، کراچی میں رہتا ہے وہ پاکستانی بھی ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اگر یہ کہا کہ احمد رضا میرا امام ہے تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ میرے عقیدوں کا تحفظ بھی اس نے کیا ہے، مجھے حضور کی محبت کا جام بھی وہاں سے ملا ہے، مجھے اللہ کی توحید کے جام بھی وہیں سے ملے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے انہی کی شخصیت سے کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کا عشق بھی ضروری ہے، قرآن کا احترام بھی ضروری ہے، نبی کی ذات کا تقدس بھی ضروری ہے۔ مجھے جس نے اتنے پاکیزہ عقیدے دیے ہو میں اسے اپنا امام نہ مانوں تو کیا مانوں؟ اچھا امام مانا میں نے، اگر کوئی شخص اپنے آپ یہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں، تعارف یہ ہونا چاہیے کہ میں اہل سنت ہوں، میں مسلمان اہل سنت ہوں۔
لیکن کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا نام فرقہ ہے اور نئی جماعت ہے. اس کا تعلق بالکل اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ صرف ایک نسبت ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ بندہ اپنے آپ کو بریلوی اس لیے کہتا ہے کہ تعارف ہو جائے، تمیز ہو جائے، دو سوچوں دو فکروں کے درمیان فرق آ جائے. ایک فکر وہ ہے جو بالکل اس کے پیرلل، بالکل اس کے متوازی، بالکل اس کے مقابلے میں ایک فکر اور سوچ یہ ہے، وہ بھی اہل سنت، یہ بھی اہل سنت، لیکن اس کی سوچ اور فکر یہ ہے کتاب دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں، اگرچہ بعد والے مانے نہ مانے، لیکن ان کے بابوں نے لکھ دیا کتاب میں کہ نبی پاک مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. صراط مستقیم کتاب اسماعیل دہلوی کی میرے پاس موجود ہے گھر میں. کہا کہ رسول پاک مر کر مٹی میں مل چکے ہیں معاذ اللہ. اس فکر کے سامنے یہ اہل سنت کہنے والا بندہ جب یہ کہے گا کہ رسول پاک مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، تو اس طرف اہل سنت کہنے والا وہ یہ کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں وہ کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کی عزت بڑے بھائی کی طرح ہے، اگر ایک طرف یہ سوچ پائی جا رہی تھی. بندے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اہل سنت ہیں، لیکن نبی کی عزت کے بارے میں انگریزوں کے متاثر ہو کر ایسے ایسے نظریے پیش کر دیے کہ امت کو پریشانی میں ڈال دیا کہ امت اب کیا کرے. انہوں نے لکھا کہ نبی کی تعظیم ایسے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم ہے، لیکن ایک طرف وہ سوچ تھی اور ایک طرف یہ سوچ تھی جو اہل سنت کہنے والے تھے خود کو. وہ سوچ کیا تھی؟ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بڑا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، پوچھیں جس کے آگے سبھی میں چلے، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ایک طرف یہ سوچ تھی. پھر مجھے تھوڑا سا تعارف کرنا پڑا کہ ایک طرف وہ سوچ ہے، اگرچہ موجودہ لوگ اپنے آپ کو بہت اہل سنت کہتے ہیں، شاید ان کے خیال یہ نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں ان کے بڑوں نے کتابوں میں لکھا اور لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا کھولنے دیجئے. میں انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف نکھیڑا کرنا چاہتا ہوں، صرف واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو عقائد میں نے اس طرح والوں کے بتائے ہیں، اس طرف مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند، اس طرف مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند، اس طرف مدرسہ تھا جامعہ منظور الاسلام، یہ تھا بریلی میں، وہ تھا دیوبند میں. ان کی سوچ اور فکر کو ماننے والے بن گئے دیوبندی اور ان کی سوچ اور فکر کو ماننے والے بن گئے بریلی. کہتے وہ بھی اہل سنت ہیں، کہتے یہ بھی اہل سنت ہیں، لیکن مجھے اپنے ساتھ بریلی لگا کر بتانا یہ تھا کہ جو یا رسول اللہ کو شرک کہے وہ دوسری فکر والا ہے، اور جو یا رسول اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لے وہ بریلی کی فکر والا ہے. مجھے یہ بتانا تھا، مجھے یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا کہ ایک بچے کا ہے، جتنا کہ ایک جانور کا ہے، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا ملکوت و ملک میں کوئی شے آتا نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یا رسول اللہ جب خدا ہی نے تجھ سے چھپا اور کوئی غیب کیا نہا ہو تم سے بنا، جب خدا ہی نے چھپا تم پہ کرو رو درود. ایک طرف یہ فکر تھی تو مجھے اپنے نام کے ساتھ پھر تعارف کرنے کے لیے لگانا پڑا، ورنہ ہمارا اصل تعارف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اصل تعارف یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. اور اہل سنت وہ ہے جو حضور کی سنتوں کی طرف راغب ہوتا ہے. صرف ایک نسبت، جس طرح کراچی میں رہنے والا، سندھ میں رہنے والا اپنے آپ کو سندھی کہہ لیتا ہے، لاہور میں رہنے والا لاہوری کہہ لیتا ہے، اور پاکستان میں رہنے والا پاکستانی کہہ لیتا ہے. مجھے صرف نسبت کی وجہ سے اپنے ساتھ بریلی لگانا پڑا، ورنہ بریلی نہ تو کوئی نیا مذہب ہے، نہ کوئی نئی جماعت ہے، نہ کوئی حضرت اعلیٰ حضرت کسی نئے مذہب کے بانی ہے. خدا کی قسم لے لیجئے سید اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے ساتھ بریلی لگایا تک نہیں. لیکن بریلی ہے کون؟ احمد رضا ہے کون؟ جس نے اپنی زندگی میں نبی کی عشق کی شمع ایسی روشن کی ہے جس کی روشنی ابھی تک زندہ اور جاوید ہے. آپ کو لوگ خط لکھتے تھے اعلیٰ حضرت کو، کہتے تھے یا سیدی آپ کو ڈر نہیں لگتا، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ ان کا رد کرتے تھے کہ ظالموں میرے نبی کے بارے میں ایسے کلمات نہ کہو، ظالموں میرے حضور کے بارے میں ایسے عقیدے نہ رکھو، ظالموں یہ عقیدے غلط سے نہ کرو. لیکن جو انصاف پسند سے مان لیتے تھے، جو شدت پسند سے گالیاں دیتے تھے،
لوگوں نے کہا، غلاموں نے، اعلیٰ حضرت یا شہیدی لوگ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت کا عشق سے بھرا ہوا جملہ پتہ کیا تھا؟ کہا دیکھو جب تک مجھے اور میرے ماں باپ کو گالیاں دیں گے کم از کم اس وقت تک میرے نبی کی توہین تو نہیں کریں گے نا. اگر وہ نیا مذہب لے کر آتے، اگر وہ نئے دین کے مانی ہوتے، اگر وہ نئی سوچ و فکر لاتے تو اپنے آقا کی عزت کا یوں تحفظ نہ فرماتے، اپنے رسول کے دین کا ایسے تحفظ نہ فرماتے، اپنے نبی کی دین کا ایسا پرچار نہ فرماتے. میرے اعلیٰ حضرت کی ذات پتہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ ہونے دینا. اعلیٰ حضرت ایسا سپاہی ہے جس دور میں اعلیٰ حضرت آئے ہیں. فتنہ رافضیت یہ تھا کہ صدیق اکبر حکومت کے غاصب ہیں، علی حقدار تھے، صدیق نے حکومت چھینی تھی. معاذ اللہ، ایک طرف رافضیت کا فتنہ تھا، ایک طرف خارجیت کا فتنہ تھا. کوئی اہل بیت کا عاشق، کوئی صحابہ کا دشمن، کوئی صحابہ کا عاشق اہل بیت کا دشمن. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے علم سے، اپنی تاثیر سے لوگوں کو یہ فرق بتا دیا کہ لوگوں جب تک ہماری آنکھوں کا جومر اہل بیت نہ ہوں گے، ہمارے سینوں کی ٹھنڈک صحابہ نہ ہوں گے، تب تک نہ ہمارا ایمان کامل ہے، تب تک نہ ہمارا دین کامل ہے. ہمارا دین بھی تبھی کامل ہوگا، ہماری شریعت بھی تبھی کامل ہوگی، ہمارا ایمان بھی تبھی مکمل ہوگا جب ایک ہاتھ میں عشق اہل بیت ہوگا اور ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت موجود ہوگی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت دین کا وہ سپاہی ہے جس کے دل پہ بیٹھ جائے نہ صحابہ کا بغض اندر جانے دیتا ہے، نہ اہل بیت کا بغض اندر جانے دیتا ہے.